اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اقوام متحدہ نے UNO نے بالکل کھل کر یہ کہا ہے کہ اس وقت اسرائیل غزہ کے لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے، بھوک سے مارنا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 60,000 سے اوپر تو گولی اور بارود سے اسرائیل مار چکا ہے، اور اب جو بچے ہیں، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے 5 لاکھ افراد فاقہ کشی کا شکار ہے اور بھوک سے مر سکتے ہیں۔ اور آج کی جو خبر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ نے سنگین الزامات دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل پر لگاتے ہوئے کھل کر یہ کہا ہے کہ اسرائیل کا یہ پلان ہے کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کو بھوک سے مارنا چاہتا ہے، بھوکا مارنا چاہتا ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ 10 ہفتوں سے غزہ کے لیے تمام انسانی امداد کو روک رکھا ہے، یعنی جو مدد پہنچتی تھی، کھانا، دوائیں، پانی اور بھی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں جو مدد ٹرکوں کے ذریعے سے پہنچتی تھی، راستوں کے ذریعے سے پہنچتی تھی، اسرائیل نے تقریباً 10 ہفتے ایسے ہو چکے ہیں، یعنی تقریباً 2.5 مہینہ ایسا گزر چکا ہے کہ اسرائیل نے کسی بھی امدادی ٹرک کو اندر جانے نہیں دیا، غزہ میں جانے نہیں دیا، کھانے اور پانی کے اور میڈیسنز کے سامان کو اندر جانے نہیں دیا۔ اور اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ 5 لاکھ لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے اقوام متحدہ نے UNO نے کھل کر یہ کہا ہے کہ اسرائیل کا پلان ابھی فی الحال یہ ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کو بھوک سے مارنا چاہتا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان جنگ کا ماحول پورا بن چکا تھا، بلکہ جنگ شروع بھی ہو چکی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ جنگ رک گئی، سیز فائر، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ اب کئی ممالک جو ہے اس جنگ بندی کے اعلان کو لے کر ویلکم کہہ رہے ہیں، خیر مقدم کہہ رہے ہیں، اور ہندوستان پاکستان کے جنگ بندی کے فیصلے کو لوگ اچھا فیصلہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ہندوستان میں ہمارے تمام لیڈران اکثر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کا اعلان کرنے کی وجہ سے ہمارے ملک کی اور ہمارے آرمی کی توہین ہوئی ہے۔ خیر، شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے شہزادے ہیں اور بادشاہ بھی ہے گویا کہ، انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا، انہوں نے اس قدم کی ستائش کی۔ لیکن دوسرا جو جملہ ہے وہ ہمارے لیے چنتا جنک ہے، شام سے امریکی پابندیاں ہٹانے پر امریکی صدر کی ستائش کی۔ تو اب پرابلم یہ ہے
کہ آخر امریکہ ہی چودھری ہر طرف کیسے بنتا ہے؟ شام سے جنگ روکنا ہے تو امریکہ بولیں گا تو جنگ رکیں گی، غزہ میں جنگ روکنا ہے تو امریکہ بولیں گا تو جنگ رکیں گی، اور ہندوستان اور پاکستان کی جو جنگ رکی ہے تو وہ بھی ٹرمپ کے سر اس کا صحرا بنتا ہے۔ تو آخر ٹرمپ کون؟ جبکہ ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے، ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، ایک عظیم طاقت ہے، ایک بڑی طاقت ہے، ہمارے یہاں کے لیڈران اس بات پر انتہائی برہم ہیں اور غصے میں ہیں کہ ٹرمپ کے بولنے پر نریندر مودی نے جنگ کو روکا ہے۔ خیر خبر جو بھی ہو، لیکن شہزادہ محمد بن سلمان نے ہندوستان اور پاکستان میں جو جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے اور جو فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان نے خیر مقدم کیا ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایک علاقہ ہے بلوچستان کی یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے بلوچستان میں پہلی ہندو لڑکی اسسٹنٹ کمشنر بنی۔ یہ ہمارے ملک کے جو خاص طور سے گوبر بھکت ہے اور ہمارے ملک کی جو آتنکی میڈیا ہے، جو آتنکواد کو، نفرتوں کو، ہندو مسلمان کی نفرتوں کو بڑھاوا دیتی ہے اور وہی خبریں چلاتی ہے جس سے نفرتیں پھیلے ہندوستان میں مسلمانوں کو لے کر، تو ان لوگوں کے منہ پر ایک گو کا جوتا ہے، یہ ٹوائلٹ سے بھرا ہوا جوتا ہے ہمارے ملک کی میڈیا کے لیے بھی اور ہمارے ملک میں بھگوا آتنکیوں کے لیے بھی، جو ہمیشہ ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے بلوچستان میں ہندو لڑکی کو اسسٹنٹ کمشنر بنایا گیا۔ 25 سال کا شیش چودھری نے تاریخ بنائی۔ کراچی میں سب انسپکٹر پشپا کماری کوہلی بھی ہے۔ ایک پاکستانی ہندو لڑکی کو بلوچستان میں اسسٹنٹ کمشنر تعینات کر دیا گیا ہے۔ 25 سالہ کاشیش چودھری نے تاریخ رقم کی ہے کیونکہ وہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی پہلی خاتون بن گئی ہے جو شورش زدہ صوبے میں اس عہدے پر تعینات ہوئی۔ ناظرین، بڑی چونکا دینے والی خبر فی الحال برطانیہ سے آ رہی ہے، برطانیہ سے آ رہی ہے، لندن وغیرہ سے آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ برطانیہ کی سڑکوں پر چلتے پھرتے 400 بم موجود ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ خبر بتا رہی ہے کہ 400 فدائین جو اپنے آپ کو کبھی بھی اڑا سکتے ہیں، بم بنے ہوئے ہیں۔ اب حکومت کو الرٹ بھیج دیا گیا ہے اور جنتا سے بھی، برطانیہ کی عوام سے بھی ہوشیار رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ برطانیہ کی سڑکوں پر اس وقت 400 سے زیادہ لوگ آزاد گھوم رہے ہیں جو کبھی اسلامک اسٹیٹ IS کے لیے لڑ چکے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی شام اور عراق جا کر دہشت گرد تنظیموں کا حصہ بن چکے تھے۔ اب برطانوی پارلیمنٹ کی ایک رپورٹ میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی ان کے جرائم کی سزا نہیں دی گئی۔ پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان 400 سے زائد افراد میں سے بہت سے افراد نے شام اور عراق میں نسل کشی، دہشت گردانہ حملوں اور مذہبی اقلیتوں پر ظلم و ستم جیسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے باوجود برطانیہ واپس آنے کے بعد انہیں سزا نہیں دی گئی۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اب ملک کے اندر چلتے پھرتے واکنگ بم بن چکے ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف امن و امان کے لیے خطرہ ہے بلکہ بین الاقوامی انصاف کی بے توقیری بھی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ جو آج تک کسی صدر کو نہیں دیا گیا، وہ اسلامی مملکت قطر کی حکومت ایک قیمتی تحفہ، جی ہاں، لگژری بوئنگ پلین ٹرمپ کو دے رہی تھی۔ لیکن اب عجیب خبر آ گئی کہ قطر کے اس گفٹ اور تحفے سے امریکی محکمہ انٹیلیجنس سے یعنی کانفیڈینشیل ایجنسی میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ قطر کی جانب سے امریکی صدر ٹرمپ کو جو ایک دم خوبصورت پرتعیش بوئنگ 747 جیٹ کے تحفے نے امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی میں ہلچل مچا دی ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے ماہرین اس تحفے پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ فکر مند ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی تحفہ خاص طور پر کسی غیر ملکی حکومت کی طرف سے جاسوسی، نگرانی
اور مواصلاتی نظام کی ہیکنگ کا سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ پلین طیارہ بوئنگ 747 جمبو جیٹ ہے جسے 2012 میں قطر کے سابق وزیر اعظم اور قطر کے شاہی خاندان کے امیر رکن حمد بن جاسم بن جابر الثانی کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہوائی جہاز کو اندر سے ایک پرتعیش محل کی طرح سجایا گیا ہے جس میں فرانسیسی ڈیزائن کردہ اندرونی حصے، ہاتھ سے بنے ہوئے قالین، قیمتی لکڑیوں کا استعمال اور معروف آرٹسٹ الیگزینڈر کالڈر کے فن پارے ہیں۔ اس طیارے میں ایک ماسٹر بیڈ روم، باتھ روم، گیسٹ روم اور سب سے اوپر پرائیویٹ لاؤنج ہے۔ نچلے حصے میں دفاتر عملے کے علاقے اور کئی لگژری لاؤنج ہے۔ یہ خصوصی طیارہ ہے جس میں تقریباً 89 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اس طیارے کی خبر آنے کے بعد کہ قطر یہ طیارہ، یہ پلین بوئنگ جمبو جیٹ ٹرمپ کو دے رہا ہے، تو جناب امریکی محکمہ انٹیلیجنس فکر میں آ گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ طیارہ بالکل بھی کسی غیر ملکی حکومت کی طرف سے دیا گیا یہ طیارہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طیارے کے ذریعے سے جاسوسی، نگرانی اور مواصلاتی جو نظام ہے اس کو ہیکنگ کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ